فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 14 کا آغاز صفحہ نمبر 227 سے کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نص کے مقابل اجتہاد۔ میں اپنی تحقیقات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت مسلمہ پر یہ ساری افتاد اس لیے پڑی ہے کہ بہت سے اصحاب نص کے مقابلے میں اجتہاد کرتے رہے اور اس طرح وہ حدود الہی کو پامال اور سنت رسول کو برباد کرتے رہے۔ پھر ان کے بعد آنے والے علماء اور ائمہ نے بھی اجتہاد کے نام پر قیاس سے کام لیا۔ بعض اوقات جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی صحابی کے قول یا فعل سے ٹکراتی تو انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا، اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن کے مقابل خود رائے کا اظہار کیا اور نص قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ میں اس سے قبل بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے کتاب و سنت میں تیمم کے بارے میں نص موجود ہونے کے باوجود اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور کہا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ عبداللہ بن عمر نے اس اجتہاد کی جو تعبیر بیان کی وہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے نص قرآن کے مقابلے میں اجتہاد سے کام لیا وہ خلیفہ دوم تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ ختم کر دیا اور کہا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات نص حدیث کے مقابلے میں اجتہاد کی تو وہ بے شمار ہیں۔ خلیفہ دوم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور رسول کو مرض الموت میں امت کے لیے ہدایت نامہ لکھنے سے روک دیا اور کہا کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں جس سے شاید خلیفہ دوم کی شخصیت کے اس پہلو پر روشنی پڑ سکے کہ جیسے انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور مخاصمت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ یہ واقعہ جنت کی بشارت دینے سے متعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو بھیجا اور کہا جہاں کہیں تمہیں ایسا شخص ملے جو اطمینان قلب کے ساتھ خدا کی وحدانیت کی شہادت دے رہا ہو تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ گئے کہ حضرت کی اس بشارت کی تبلیغ کریں۔ راستے میں حضرت عمر سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ حضرت عمر نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو اور ان کو اتنا مارا کہ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑے۔ پس ابو ہریرہ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس واپس آئے اور ان کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے حضرت عمر سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے کہا کیا آپ نے ہی نہیں انہیں بھیجا تھا کہ یہ ہر اس شخص کو جو اطمینان قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے جنت کی بشارت دے دیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا آپ یہ کام نہ کریں، مبادہ کے لوگ کہیں لا الہ الا اللہ پر ہی اتفاق نہ کر لیں۔ کتاب کے حوالہ ابن جوزی سیرت عمر صفحہ نمبر 38، نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108 116، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184۔ اور یہ حضرت عمر کے فرزند عبداللہ بن عمر ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ تیمم ہی کو اہمیت دے لیں گے، لہٰذا انہیں حکم دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں۔ اے کاش یہ لوگ نص کو بازیچہ اطفال نہ بناتے اور اپنے اجتہاد نارسا سے ان میں تحریف نہ کرتے تو حرمت الہی کی بے حرمتی نہ ہوتی، شرع مقدس سے اسلام کی دھجیاں نہ اڑتی اور ملت واحدہ
فرقوں میں نہ بٹتی۔ رسول اور سنت رسول کے بارے میں حضرت عمر کے گوناگوں نقطۂ نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہیں بلکہ عام آدمی سمجھتے تھے جو کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی ٹھیک کہتا ہے۔ یہیں سے علماء اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ بن گیا کہ رسول اللہ صرف تبلیغ قرآن کے معاملے میں معصوم ہیں اور دیگر امور میں عام لوگوں کی طرح غلطی کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ کہ حضرت عمر نے بہت سے معاملات میں رسول اللہ کی رائے کی تصحیح کی ہے۔ اور جیسا کہ بعض نادان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، عورتیں ڈھولک بجا رہی تھیں اور شیطان آپ کی بغل میں تماشے میں مشغول تھا کہ یکایک حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی شیطان بھاگ گیا اور عورتوں نے اپنی ڈھولکیں چھپا لیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ نے کہا الیاذ باللہ۔ حضرت عمر نے کہا شیطان جب تمہیں کسی راستے میں دیکھتا ہے تو دوسرے راستے پہ ہو لیتا ہے، تو پھر تعجب نہیں اگر حضرت عمر نے دین میں نظر رکھی ہو اور خود کو سیاسی امور میں حتیٰ کہ دینی امور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اہل سمجھتے ہوں۔ جیسا کہ جنت کی بشارت دینے کے معاملے کا ذکر کیا گیا، نص کے مقابلے میں اجتہاد اور عمل رائے کے سبب اصحاب کے اندر ایک مخصوص گروہ پیدا ہو گیا تھا جن کے سرکردہ حضرت عمر تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروہ نے کس طرح واقع کرتاس و قلم میں حضرت عمر کی تائید و حمایت کی، اور اسی سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے نص غدیر کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بطور خلیفہ متعارف کرایا تھا، قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات کا تہیہ کیے بیٹھے تھے کہ اس پر عمل درآمد نہ ہونے دیں۔ چنانچہ وہ سقیفہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور جب وہ حالات پر قابو پا چکے اور لوگ خلافت کے سلسلے میں احادیث رسول کو فراموش کر چکے تو ان لوگوں نے ہر بات میں اجتہاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے خدا کی کتاب پر بھی دست درازی کی، اللہ کی حدود کو معطل کیا اور اس کے احکام کو بدل ڈالا، اور یہی سبب ہے کہ حضرت علی کا حق خلافت غصب کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کا حق صدق غصب کیا، اور اس کے بعد مانین زکوٰۃ کے خون سے ہولی کھیلی، اور یہ سب نص کے مقابلے میں اجتہاد کا شاخسانہ تھا۔ بعد حضرت عمر کی مخالفت بھی اس اجتہاد کے اس نتیجے میں قائم ہوئی، کیونکہ حضرت ابو بکر نے اجتہاد بالرائے سے کام لیا اور وہ شورا جو خود ان کی خلافت کا جواز تھی اسے ختم کر دیا، اور جب حضرت عمر سریر آرائے مملکت ہوئے تو وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کر دیا۔ مثلا موطأ الحج اور موطأ النساء کی تحریم، صحیح مسلم کتاب الحج، صحیح بخاری کتاب الحج باب التمتع۔ مثلا ایک ہی نشست میں 3 طلاقوں کو درست قرار دینا، صحیح مسلم باب الطلاق الثلاث، سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344۔ اور جب نوبت حضرت عثمان تک پہنچی تو انہوں نے اپنے پیشروؤں کو بھی مات کر دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرنے شروع کر دیے۔ وہ رائے اجتہاد میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ لوگوں کی سیاسی اور دینی زندگی بھی اس کی زد میں آ گئی، چنانچہ انقلاب برپا ہوا اور انہوں نے اپنے اجتہاد کا تاوان جان دے کر ادا کیا، اور جب حضرت علی نے زمام حکومت سنبھالی تو انہیں شرع متن اور قرآن مبین کی طرف لوگوں کو واپس لانے میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا کر چاہا کہ دین میں داخل شدہ بدعتوں کو دور کریں، لیکن ان میں سے بعض نے شور مچایا، ہائے سنت عمر کو نابود کیا جا رہا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی سے جنگ اس لیے کی کہ آپ لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، انہیں صحیح نصوص کا تابع بنانا چاہتے تھے۔ 25 سالہ خلافت میں جو بدعتیں اسلام میں در آئی تھیں ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، جبکہ لوگ ان سب باتوں کے عادی ہو گئے تھے، خصوصاً اہل دنیا اور اہل حوث، جنہوں نے خدا کے مال کو غنیمت جانا، خدا کے بندوں کو غلام سمجھا، سونا چاندی جمع کیا اور مستضعفین کو ان بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا جو اسلام نے ان کو بخشے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مستکبرین ہر زمانے میں ایسے اجتہاد کے حامی رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں، لیکن احکام الہی دیوار بن کر ان کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے اجتہاد نے ہر جگہ اور ہر دور میں اپنے حامی پیدا کر لیے، یہاں تک کہ مستضعفین میں سے بھی ان کے معین و مددگار پیدا ہوئے، کیونکہ اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔
جبکہ احکام الہی میں ذمہ داری ہوتی ہے اور اس قدر آزادی نہیں ہوتی جس کو اہل سیاست تھیوکریسی کہتے ہیں، اور اجتہاد بالرائے کو جس میں آزادی ہوتی ہے اور کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہوتی ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ میں جمع ہوئے، انہوں نے تھیوکریسی کی جگہ ڈیموکریسی کی راہ اپنائی، جس میں خود عوام اپنی پسند کے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، اگرچہ وہ اصحاب ڈیموکریسی کے معنی نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ عربی اصطلاح نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے نظام شورائی سیکھا تھا، ہر چند کا ایسا انتخاب بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو لوگ منتخب ہوئے وہ کسی طرح بھی امت کی نمائندگی کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ آج کل جو لوگ نظام خلافت کو تسلیم نہیں کرتے اور ڈیموکریسی کی حمایت کرتے ہیں، جس پر وہ فخر کرتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام نے اس نظام کو اپنے لیے منتخب کیا، یہ وہی پیروان اجتہاد و بدعت ہیں، اور یہی لوگ آج مغربی طرز کی جماعتوں اور حکومتوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی طاقتیں ان کی تعریف کرتی ہیں اور انہیں ترقی یافتہ اور روشن فکر مسلمان کہتی ہیں۔ لیکن شیعہ اللہ کی حکومت یہ تھیوکریسی کے طرفدار ہیں۔ وہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کو قبول نہیں کرتے اور حکم الہی اور نظام شورائی کے درمیان فرق کے قائل ہیں۔ ان کی نظر میں اجتہاد و شورا کا متن احکام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اجتہاد و شورا ان مواقع پر ہے جہاں کوئی نص موجود نہ ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے خود اپنے رسول کو چنا اور ان سے فرمایا اور امور میں ان سے مشورہ کیا کرو؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ مگر جہاں تک انسانیت کی رہنمائی کا تعلق ہے، اس بارے میں فرماتا ہے، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 68۔ پس اگر شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کی خلافت کے قائل ہیں تو انہوں نے دراصل نص کو اختیار کیا ہے، اور اگر اصحاب کے گروہ کو رد کرتے ہیں تو وہ ان اصحاب کو رد کرتے ہیں جنہوں نے نص کو اجتہاد بالرائے سے تبدیل کر دیا اور اس اعتبار سے خدا اور اس کے رسول کے حکم کو ضائع کر دیا اور اسلام میں ایک ایسا رخنہ ڈال دیا جو آج تک پر نہیں ہو سکا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی حکومتیں اور مستشرقین شیعوں کو پسند نہیں کرتے اور ان کو تنگ نظر، بنیاد پرست اور رجعت پسند قرار دیتے ہیں، کیونکہ شیعہ چاہتے ہیں کہ وہ اس قرآن کی طرف رجوع کریں جو چور کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، زانی کو سنگسار کرتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کا حکم دیتا ہے، اور یہ سارے اہل مغرب کی نظر میں ظالمانہ اور وحشیانہ احکام ہیں۔ دوران تحقیق مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ علماء اہل سنت کے ایک گروہ نے کیوں اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ شاید کہ انہوں نے دیکھا اس اجتہاد بالرائے سے کتنی مصیبتیں اس امت پر نازل ہوئیں اور کتنی جنگیں برپا ہوئیں کہ اس کی آگ نے ہر خشک و تر کو جلا ڈالا، اور یہی اجتہاد تھا جس نے بہترین امت کو جھگڑالو اور کینہ پرور امت میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس طرح ہر چیز اتھل پتھل ہو کر رہ گئی، قبائلی نظام میں حکومت قائم ہو گیا اور لوگ اسلام سے جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، مگر شیعوں نے اپنے اوپر اجتہاد کا دروازہ ہرگز بند نہ کیا، اور جب تک احکام الہی کا وجود ہے اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور کوئی شخص ان نصوص کو ہرگز بدل نہیں سکتا، اور 12 اماموں کا وجود کہ جن کو علم و دانش اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملی ہے، اس راہ میں ان کے ہمسفر رہے، کیونکہ ائمہ کہتے تھے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے بارے میں خدا نے کوئی حکم نازل نہ فرمایا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی توضیح نہ فرمائی ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے جب ان مجتہد اصحاب کی پیروی کی جنہوں نے حدیث لکھنے پر پابندی لگائی تھی تو نصوص کی عدم دستیابی پر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ رائے قیاس، استحساب اور کے ذریعے اجتہاد کا راستہ کھول دیں۔ ان تمام باتوں سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرت علی کے گرد جمع ہو گئے کیونکہ وہ علم رسول کا دروازہ ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں مجھ سے جس چیز کے بارے میں چاہو پوچھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر علم کے 1000 دروازے کھول دیے، جس کے ہر دروازے سے دیگر 1000 دروازے کھلتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484، زندگانی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، خوارزمی مقتول الحسین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38،
علامہ امینی، الغدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120۔ اور غیر شیعہ معاویہ کے حلقہ بگوش ہو گئے جو باغیوں کا سرغنہ اور سنت رسول سے بالکل ناآشنا تھا، وہ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا فرما روا بن گیا اور اپنے پیشروؤں سے زیادہ خدا کے دین میں دخل اندازی کرنے لگا۔ اہل سنت اس کو کاتب وحی اور مجتہد گردانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کس طرح کا مجتہد ہے جو اہل جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن کو زہر دے کر قتل کرتا ہے؟ شاید لوگ جواب دیں کہ یہ بھی اس کا اجتہاد ہے، ہر چند کہ اس نے اجتہاد کیا ہو اور یہ اس کی اجتہادی خطا ہو۔ لوگ کس طرح معاویہ کو مجتہد کہتے ہیں حالانکہ اس نے طاقت کے بلبوتے پر امت سے اپنے لیے اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کے لیے جبری بیعت لیا اور اس طرح خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ لوگ کس طرح معاویہ کو مجتہد مانتے ہیں اور اس کے لیے اجر و ثواب کے قائل ہیں جبکہ وہ لوگوں کو امام علی پر سب و شتم کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور یہ بدعت بلاد اسلامی کے ممبروں سے 60 سال تک جاری رہی۔ اور لوگ کس طرح معاویہ کو کاتب وحی مانتے ہیں کیونکہ نزول وحی کے 23 سالوں میں سے 21 سال تک تو معاویہ مشرک تھا۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لایا اور کسی روایت میں نہیں دیکھا گیا کہ اس نے مدینے میں سکونت اختیار کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکے میں اقامت اختیار کی ہو۔ پھر معاویہ کو وحی کی کتابت کا موقع کب ملا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ میرے پردہ ذہن پر بار بار یہی سوال ابھرتا ہے کہ کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے؟ یا تو امام علی اور آپ کے شیعہ ظالم ہیں اور حق پر نہیں، یا معاویہ اور اس کے پیرو ظالم اور باطل پر ہیں۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو واضح بیان کر دیا ہے، لیکن اتباع سنت کے بعض دعوے دار اس سے انحراف کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تحقیقات کے دوران دیکھا کہ معاویہ کے حمایتی معاویہ اور بنی امیہ کی پیروی کرتے ہیں، سنت رسول کی نہیں، جیسا کہ وہ دعویٰ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ ان کا نقطہ نظر معلوم کریں تو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح شیعان علی سے بغض رکھتے ہیں اور روز عاشور کو ایک عید کی طرح مناتے ہیں۔ وہ ان اصحاب کا دفاع کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد اذیت دی، اور ان لوگوں کی غلطیوں اور بدعمالیوں پر ساتھ کرتے رہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ امام علی اور اہل بیت کو دوست رکھیں اور عین اسی حال میں ان کے دشمنوں اور قاتلوں سے بھی راضی رہیں؟ آپ کس طرح خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں جبکہ آپ ان لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں جن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کے احکام کو تبدیل کیا اور احکام الہی میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا؟ آپ اس شخص کا احترام کرتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا بلکہ آپ پر ہذیان گوئی کی تہمت لگائی، اور اس وقت آپ پر تنقید کی جب آپ نے زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنایا۔ آپ کس طرح ان اماموں کی تقلید کرتے ہیں جن کو بنی امیہ یا بنی عباس نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر امام قرار دیا، اور ان اماموں کو چھوڑتے ہیں جن کی تعداد اور جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں؟ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب الاحکام باب الاستخلاف، صحیح مسلم کتاب الامارہ باب الناس طویل قریش، سلمان قندوسی حنفی یناب المعدہ۔ آپ کس طرح اس شخص کی تقلید کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق و معرفت نہیں رکھتا، اور اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جو باب مدینت علم اور ہارون محمد ہے؟ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح، کتاب کا حوالہ ہے، وہ کتاب کی ہیڈنگ ہے یہ۔ میں نے اب تاریخ میں جستجو کی تاکہ معلوم کر سکوں کہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح کب اور کس نے کی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ جس سال معاویہ حکومت پر قابض ہوا، اس سال کو لوگوں نے عام الجماعہ پکارا، یعنی جماعت کا سال، کیونکہ قتل عثمان کے بعد امت دو گروہوں میں بٹ گئی تھی، پیروان علی اور پیروان معاویہ۔ پھر جب امام علی شہید ہوئے اور امام حسن سے صلح کے بعد معاویہ امیر المومنین بنا تو لوگوں نے اس سال کا نام عام الجماعہ رکھا۔ پس اہل سنت والجماعت کی اصطلاح اس معنی میں ہے کہ یہ لوگ معاویہ کی سنت کی پیروی کرنے والے اور اس کی خلافت پر اجماع کرنے والے لوگ ہیں، نہ کہ سنت رسول کی پیروی کرنے والے، جبکہ ائمہ اہل بیت آزاد شدگان سے زیادہ سنت رسول کا علم رکھتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اہل مکہ سے فرمایا تھا
انتم طلقاء، میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ قول مشہور ہے کہ گھر والے گھر کی بات کو زیادہ جانتے ہیں اور مکے والے مکے کی گھاٹیوں کو، مگر افسوس کہ ہم نے ان 12 اماموں کی مخالفت کی اور ان کے دشمنوں کی پیروی کی، اگرچہ ہم اس حدیث کا اقرار کرتے ہیں جو بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 خلفاء کی خبر دی ہے جو سب کے سب قریش ہوں گے، پھر بھی ہم ہمیشہ 4 خلفاء کے ناموں سے آگے نہیں جاتے، اور شاید معاویہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت اس لیے کہا تاکہ ہم اس کی سنت پر جمع ہو جائیں جو امام علی اور اہل بیت پر سب و شتم کے سوا اور کچھ نہ تھی، اور معاویہ کی ایجاد کردہ یہ سنت، یا یوں کہیے کہ بدعت 60 سال تک رائج رہی، جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ امام علی علیہ السلام کو گالیاں دینا ایسا فرض سمجھنے لگے کہ ان کی نماز چھوٹتی ہو تو چھوٹ جائے لیکن ان کی گالیاں قضا نہ ہوں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکا یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے منصب خلافت سنبھالا۔ مورخین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اگرچہ اموی تھے لیکن امویوں نے ان کے قتل کی سازش کی کیونکہ انہوں نے امام علی پر سب کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اے میرے کنبے والو، اے میرے بھائی بندو، آؤ ہم حقیقت کی تلاش میں قدم بڑھائیں اور تعصب کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم عباسیوں کی قربانیوں کے بکرے بنے ہوئے ہیں۔ ہم تاریخ کے افریت کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم فکری جمود اور رجت قہقرہ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میں بلا خوف تردد کہتا ہوں کہ ہم فریب و نیرنگ کے اس جال میں پھنسے ہوئے جو معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور ان جیسے لوگوں نے بنا تھا۔ آؤ اور اپنی روشن اسلامی تاریخ کو تلاش کرو تاکہ حق و حقیقت تک پہنچ جاؤ، اور اس تلاش پر خدا تمہیں دگنا اجر دے گا۔ ممکن ہے کہ خدا تمہارے وسیلے سے اس امت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پارا پارا ہو کر 73 فرقوں میں بٹ گئی ہے متحد کر دے۔ ہاں آؤ کہ ہم سب توحید الکلمہ کی خاطر کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جمع ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ان سے آگے قدم نہ بڑھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ان کی مخالفت نہ کرنا اور نہ ہی ان کو پڑھانے کی کوشش کرنا کیونکہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ کتاب کا حوالہ سیوطی در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 148 و 226، یناب المعدہ صفحہ نمبر 41 355، کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168، مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 163۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو خدا ہم سے اپنا غضب اٹھا لے گا، ہمیں خوف و سراسمندگی کے بعد امن و سکون بخشے گا، گہوارۂ زمین کی ڈور ہمارے ہاتھ میں دے دے گا، اور اپنے ولی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو، جس کی آمد کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ظاہر کر دے گا، تاکہ وہ ظلم و ستم کی آماجگاہ بن جانے والی اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے اور نور اسلام کو ہر طرف پھیلا دے، تاکہ زمین میں خوشحالی اور عوام میں فارغ البالی کا دورہ ہو۔ صفحہ نمبر 238، ہیڈنگ ہے دوستوں کو بحث کی دعوت۔ یہ تبدیلی میری روح کی سرخوشی کا آغاز تھی، کیونکہ آگاہی کے اس سفر میں میں نے حقیقی اسلام کو دریافت کر لیا تھا اور میرا سینہ مذہب حق کے لیے کھل گیا تھا۔ خدا نے جس نعمت ہدایت سے مجھے نوازا تھا اس نے میرے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور اس نعمت کو چھپا کے رکھنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس حقیقت کو سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے اور سب کو بتانا چاہیے۔ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اس نعمت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی کہ یہ تو دین دنیا دونوں جگہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اس کا اظہار بھی لازم ہے کیونکہ حق پر خاموشی اختیار کرنا گونگے شیطان کا کام ہے، اور حق کے بعد یا حق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اظہار حقیقت پر جو بات مجھے زیادہ اکسا رہی تھی وہ اہل سنت والجماعت کی سادہ دلی تھی، جو رسول اور اہل بیت رسول کو دوست رکھنے کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتے۔ بس میں نے چاہا کہ تاریخ نے ان کے دل و دماغ پر جو پردہ ڈال رکھا ہے اسے ہٹا دوں اور حق کا رخ زیبا انہیں دکھا دوں، تاکہ پیروی کریں جیسا کہ خود میں نے کی تھی۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 94۔ چنانچہ میں نے اپنے 4 دوستوں کو جو
کالج میں میرے ساتھ پڑھاتے تھے، بحث کی دعوت دی۔ ان میں سے 2 اسلامک اسٹڈیز کے، ایک عربی زبان کے اور ایک اسلامی فلسفے کے استاد تھے، اور یہ چاروں قفقاز کے نہیں بلکہ تیونس، جمال اور سوسہ کے رہنے والے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بعض مطالب کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور بعض امور میں تردد سے دوچار ہوں، اس لیے ان موضوعات پر آپ دوستوں سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری دعوت قبول کر لی اور کہا کہ کالج کے بعد وہ میرے گھر پر آئیں گے۔ جب وہ میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے انہیں المراجات پڑھنے کو دی اور کہا اس کتاب کا مصنف دین کے معاملے میں عجیب و غریب دعوے کرتا ہے۔ ان میں سے 3 افراد نے مطالعے میں دلچسپی لی، لیکن چوتھے نے، جو عربی زبان کا استاد تھا، 4-5 نشستوں کے بعد علیحدگی اختیار کر لی اور کہا اہل مغرب آج چاند پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور تم ابھی تک خلافت کی بحث میں الجھے ہوئے ہو۔ 1 ماہ بعد کہ ابھی کتاب کا مطالعہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے یہ تینوں دوست شیعہ ہو گئے۔ البتہ میں ان کی بہت مدد کرتا تھا، وہ حق کی منزل پر نزدیک ترین راستے سے پہنچے، کیونکہ کئی سال کی تحقیق کے دوران میری معلومات کافی وسیع ہو گئی تھیں اور میں ہدایت کی لذت سے آشنا ہو چکا تھا اور آئندہ کے لیے خوش گمان تھا۔ پھر میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں اپنے شہر کے ان دوستوں کو بحث کی دعوت دینے لگا جن سے مسجد میں درس کے دوران میری ملاقات ہوتی تھی یا جن سے طریقت کے حوالے سے شناسائی تھی۔ نیز یہ کہ میرے شاگردوں کا ایک گروہ بھی ان سے اخلاص کا تعلق تھا، اس بحث میں شرکت کرنے لگا۔ اس طرح بحمدللہ ایک بڑا گروہ تیار ہو گیا۔ ہم میں سب کے سب اہل بیت کی ولایت کے معتقد ہوئے، اور جو کوئی اہل بیت کو دوست رکھتا تھا ہم اس کو دوست رکھتے تھے، اور جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا تھا ہم اس سے دشمنی رکھتے تھے۔ ہم ان کی عیدوں میں اظہار مسرت کرتے تھے اور عاشورہ میں سوگوار ہوتے اور مجالس عزا برپا کرتے تھے۔ ہیڈنگ ہے حصول بصیرت کا اظہار۔ میں نے اپنے حصول بصیرت کے سلسلے میں سب سے پہلے آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سید محمد باقر صدر کو بذریعہ خط اطلاع دی اور لکھا کہ قفقاز کی تاریخ میں پہلی بار میں نے جشن عید غدیر کا اہتمام کیا، جس سے خاص و عام سب لوگ جان گئے کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، اور چونکہ میں لوگوں کو پیروی اہل بیت کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے ملک بھر میں میرے خلاف الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں یہودیوں کا جاسوس ہوں اور لوگوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہوں، اصحاب کو ناسزا کہتا ہوں اور فتنہ برپا کرتا ہوں۔ اور میں نے دارالحکومت تیونس میں اپنے 2 دوستوں راشد غنوخی اور عبدالفتاح موروث سے ملاقات کی، جو میرے کٹر مخالف ہو گئے تھے۔ عبدالفتاح کے گھر پر ایک مباحثہ ہوا۔ میں نے مباحثے میں کہا ہم اگر مسلمان ہیں تو لازم ہے کہ اپنی کتابوں اور اپنی تاریخ کی طرف رجوع کریں، اور مثال کے طور پر میں نے صحیح بخاری کو سامنے رکھا اور کہا کہ اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں جن کو نہ دین قبول کرتا ہے نہ عقل قبول کرتی ہے۔ لوگ سخت برہم ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا تم کون ہوتے ہو صحیح بخاری پر تنقید کرنے والے؟ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی جتنی کوشش کی اتنا ہی انہوں نے مجھے رد کیا اور کہا اگر تم شیعہ ہو گئے ہو تو ضروری نہیں کہ ہمیں بھی شیعہ بناؤ، ہم شیعہ ہونے سے زیادہ اہم کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے نفاذ اسلام کے لیے جنگ کریں۔ میں نے کہا کیا فائدہ اگر آپ کو حکومت مل بھی جائے جبکہ آپ اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس صورت میں تو آپ برسر اقتدار آ کر ان سے زیادہ برا کام کریں گے۔ بہرحال ہماری ملاقات ایک دوسرے سے نفرت پر ختم ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے خلاف اخوان مسلمین کے کچھ لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ ہماری تحریک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے عوام میں مشہور کر دیا کہ ہم حکومت کے ایجنٹ ہیں، ہم عوام کو ان کے دین کے بارے میں مشکوک بنا کر ان کی توجہ نفاذ اسلام کے مسئلے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بس رفتہ رفتہ اخوان مسلمین کے جوانوں اور صوفیہ کے پیروکاروں نے ہم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ہم نے اپنے وطن میں اپنے بھائی بندوں اور رشتہ داروں کے درمیان بیگانوں کی طرح رہتے ہوئے ایک سخت زمانہ گزارا، لیکن خدا نے ہمیں ان سے بہتر ساتھی عطا کر دیے، کیونکہ تیونس کے علاوہ دوسرے شہروں سے حقیقت کی جستجو میں جو نوجوان آتے تھے میں ان کو مطمئن کرنے کی حد المقدور کوشش کرتا تھا، جس کے نتیجے میں تیونس، قیروان، سوسہ اور سیدی بوزید میں نوجوانوں کی ایک جماعت شیعہ ہو گئی۔ پھر جب میں موسم گرما کی تعطیلات گزارنے عراق جا رہا تھا، سفر کے دوران فرانس اور ہالینڈ میں بعض دوستوں سے ملاقات ہوئی اور ان سے گفتگو کی تو وہ بھی بحمدللہ شیعہ ہو گئے
اور کیا بتاؤں کہ اس وقت میری خوشی کا کیا عالم تھا جب میں نے نجف اشرف میں آقا باقر صدر سے علماء کی مجلس میں ملاقات کی اور انہوں نے ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے تیونس میں شیعت کا بیج بو دیا ہے۔ بعد میں آقا صدر نے بھری مجلس کو بتایا کہ جب انہیں میرا وہ خط ملا تھا جس میں تیونس کے اندر جشن عید غدیر منعقد ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی تو وہ فرط مسرت سے رو پڑے تھے۔ میں نے بھی ان سے اپنے شہر میں سختیوں، عداوتوں، مقابلوں، افواہوں، تنہائیوں اور غربتوں کی شکایت کی۔ سن کر آقا صدر نے فرمایا سختیوں کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ اہل بیت کا راستہ سخت اور دشوار ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تجھے کثرت مصائب کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے ابن عم علی کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میں تجھے کثرت اعداء کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں حسنین کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر فقر و فاقہ اور سختیاں سہنے کے لیے تیار ہو۔ پھر یہ کہ ہم نے دعوت حق کی راہ میں کیا کیا ہے، ذرا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھو کہ انہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے فرزندوں کی اور اپنے ساتھیوں کی جانیں نثار کر دیں، اور شیعہ بھی طول تاریخ میں اس راہ میں قربانی دیتے ہوئے آج تک ولایہ اہل بیت کا تاوان ادا کر رہے ہیں۔ پس برادر آپ پر لازم ہے کہ حق کی راہ میں صعوبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اگر خدا آپ کے وسیلے سے ایک فرد کو ہدایت دے تو یہ آپ کے لیے دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح آقا صدر نے مجھے نصیحت کی کہ گوشہ نشینی چھوڑ دوں اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے تعلقات بڑھاؤں، ہر چند کہ وہ مجھ سے دور ہونا چاہیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں تاکہ جدائی میری طرف سے نہ ہو، کیونکہ وہ بے قصور ہیں، وہ مسخ شدہ تاریخ اور غلط پروپیگنڈے کا فریب کھائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ آقائے خوئی نے بھی مجھے یہی نصیحت کی، اور سید محمد علی طباطبائی حکیم بھی ہمیں اپنے خطوط میں برابر ایسی ہی نصیحت کرتے رہے، جس کا ہمارے مستبصر بھائیوں پر بڑا مثبت اثر ہوا۔ اس کے بعد مختلف مواقع پر میں نجف اشرف جاتا رہا اور علماء نجف کے درس میں حاضری دیتا رہا۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال تعطیلات میں نجف اشرف جاؤں گا اور آقا صدر کے حلقہ درس میں شرکت کیا کروں گا۔ چنانچہ میں ہر سال ان کے درس میں شریک ہونے لگا۔ پھر میں نے طے کیا کہ ائمہ معصومین کی زیارت کو جاؤں، پس خدا نے میری مراد پوری کر دی اور میں زیارت سے مشرف ہوا، یہاں تک کہ امام رضا کی زیارت کو مشہد مقدس کیا جو روس کی سرحد کے قریب ایران میں ہے۔ وہاں بھی میں بہت سے علماء سے ملا اور ان سے استفادہ کیا۔ آقائے خوئی نے جن کی میں تقلید کرتا ہوں مجھے اموال خمس و زکوٰۃ کی جمع و خرچ کا وکالت نامہ مرحمت فرمایا تاکہ اس سے ہدایت و بصیرت پانے والے بھائیوں کو کتابیں فراہم کروں اور ان کی دیگر ضرورتیں پوری کروں۔ پس میں نے بھی مکتبہ اہل بیت کے نام سے ایک شاندار لائبریری قائم کی اور اس میں فریقین کی اہم کتابیں جمع کر دیں جن کی بحث و مباحثے کے وقت ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور الحمدللہ لوگوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میری خوشی اس وقت دو چند ہو گئی جب تقریباً 15 سال قبل قفصہ کے میئر نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے اس شاعر کا نام جس پر میرا مکان ہے شاعر علی بن ابی طالب رکھ دیا، اور یہاں لازم ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں کیونکہ وہ باعمل مسلمان ہیں اور امام علی علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں۔ میں نے بھی کتاب المراجات ان کو نظر کی، نتیجتاً وہ بھی ہم سے بہت زیادہ تعلق، احترام اور محبت سے پیش آئے تھے۔ خدا ان کو جزائے خیر دے اور ان کی تمنائیں پوری کرے۔ بعض ناصبین نما لوگوں نے کوشش کی کہ علی بن ابی طالب کے نام کا بورڈ سڑک سے ہٹوا دیں، لیکن الحمدللہ وہ اس میں ناکام رہے، اور اب دنیا بھر سے جو خطوط مجھے موصول ہوتے ہیں ان پر شاعر علی بن ابی طالب لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس بابرکت نام سے ہمارے تاریخی اور حسین شہر کو بھی بابرکت بنا دیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور علماء نجف اشرف کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے میں دیگر مسلمان بھائیوں سے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، جس سے قدورت کے بادل چھٹ گئے، اور کئی جوان اب مجھ سے ہمارے عقیدے، ہمارے وضو اور ہماری نماز سے متعلق سوال کرنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 14 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا آغاز صفحہ نمبر 243 سے کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی یاران نقطہ داں کے لیے۔